نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. میرے پیارے روزے دار ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل کمنٹس میں مجھے کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا رمضان میں کوئی رات خاص ہے، اگر ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو بہن، آپ کے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں۔ دیکھیے، ہاں، رمضان کی آخری 10 دنوں میں، لاسٹ 10 ڈیز میں ایک رات خاص ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، اور یہ رات بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ بہت شارٹلی میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں۔ لیلۃ کا معنی ہے رات، اور قدر کے کئی معنی مفسرین اکرام نے بیان کیے ہیں، کیونکہ عربی زبان بہت زیادہ مالدار زبان ہے، تو اس میں ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں۔ تو قدر کا ایک معنی قدر و منزلت کے ہیں، چونکہ یہ رات بہت زیادہ قدر و منزلت والی ہے، اور اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ قدر و منزلت رکھتی ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور معنی فیصلہ اور اندازے کا بھی ہے، کیونکہ یہ رات اللہ تعالیٰ سال بھر کے فیصلے کرتا ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور معنی تنگی کے بھی آتا ہے، ایسا اس لیے کیونکہ یہ رات تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس کے نام میں ہی کتنی زیادہ فضیلتیں جھلک رہی ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن اور حدیث میں اس کی کیا فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی اور سب سے بہترین فضیلت یہ کہ اس رات کو، لیلۃ القدر کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مبارک کتاب نازل کیا تھا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا بیت العزت تک۔ دیکھیے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، اس میں جو آسمانی دنیا ہے، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، وہاں پر بیت العزت ہے، کعبہ، بالکل جیسا ہمارے دنیا میں کعبہ ہے، بالکل آسمان میں ایک کعبہ ہے جسے بیت العزت کہا جاتا ہے، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ وہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، جب کوئی آ کر سوال کرتا، یا پھر جب لوگوں کو ڈرانا ہوتا جہنم کی آیتوں کے ذریعے، یا لوگوں کو خوشخبری دینے ہوتی جنت کی، تو دھیرے دھیرے کر کے اللہ تعالیٰ 3-4 آیتیں جب ضرورت پڑتی اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے نازل کرتا رہا، یہاں تک کہ 23 ایئرز میں دنیا پر قرآن کمپلیٹ ہوا۔ تو سب سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ اسی لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت تک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس کی دلیل ہمیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس رات کو خاص کیا نازل کرنے کے لیے۔ اس کی دلیل ہمیں سورۃ الدخان آیت نمبر 3 میں ملتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لیلۃ المبارک یعنی خاص مبارک رات میں نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبارک قرار دیا ہے، تو واقعی میں یہ بہت زیادہ مبارک والی ہے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس رات کو آسمان کی نورانی مخلوق تمام فرشتے دنیا پر آتے ہیں، تمام فرشتے دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تمام فرشتے، جبرائیل امین، تمام فرشتے اس دنیا پر نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تمام فیصلوں کو انجام دینے کے لیے، سال بھر کے تمام فیصلوں کو انجام دینے کے لیے فرشتے دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ لوگ باقی رہتے ہیں فجر کے طلوع ہونے تک۔
تو سبحان اللہ، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس کی ایک اور دلیل ہمیں سورۃ الدخان آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے دی. ہر معاملہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے طے کرتا ہے. تو اس کی ایک اور فضیلت یہ کہ یہ وہ بہترین رات ہے جس میں عبادت کرنا بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے. اس کی بھی دلیل ہم گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کی دلیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نسائی، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت کرنے سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بہتر ہے. جو اس سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ بہت زیادہ خیر سے محروم ہو گیا، بہت بڑے بہترین نعمت سے وہ محروم ہو گیا ہے. تو میری پیارے سامعین و سامعات، اندازہ لگائیے کہ ایک رات میں، صرف ایک رات عبادت کر لینے سے 1000 مہینوں کی عبادت کر لینا کتنا آسان ہے. دیکھیے اب ہماری جو عمریں ہیں وہ پہلے کی عمر سے بہت کم ہے. آج کے لوگوں کا جو لائف سپین ہے، جو لائف ہماری ہے وہ بہت کم ہے، لیکن ہم لوگ کم عمر میں زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں اسی رات کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین آفر ہمارے لیے رکھا، اتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز رکھی ہے، یہ رات رکھی ہے. دیکھیے 1000 مہینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1000 مہینے is equals to 83 years 4 months. 83 سال اور 4 مہینے عبادت کرنا ایک رات عبادت کرنے کے برابر. اللہ اکبر، کس قدر بہترین فضیلت کے حامل ہے. سبحان اللہ، اگر 83 سال کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں اس کو سمیٹ لیا کہ جو انسان ایک رات عبادت کر لے گا، اس ایک رات کو پالے گا، گویا کہ اس نے 83 ایئرز اور 4 مہینے عبادت کر لی. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا بہترین آفر رکھا. ہماری اتنی عمر کم ہونے کے باوجود ہمارے لیے اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے سہولت کی. تو دیکھیے اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ رات ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، یعنی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے پورے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے نیند کو چھوڑ کر، سونا اور آرام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں. یہ رات کتنی زیادہ مبارک رات ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس رات کی فضیلتوں کو، اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ تو ہمیشہ کی طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو آئیڈل بناتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں. تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے. مسجد میں ایک کونا پکڑ کر وہاں بیٹھ جانا، عبادت میں لگ جاتے تھے صرف اس رات کو تلاش کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. تو آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، سب سے پہلا پوائنٹ. اب دیکھیے ایک اور حدیث میں بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی آڈ نمبرز میں، لاسٹ کے آڈ نمبرز میں تم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو. یہ ایک متفق روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد بھلا دیا گیا. اللہ اکبر. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت مضمر ہے. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے تو سارے ہی بندے اس رات میں خوب عبادت کرتے اور باقی سب میں
بنداز رہتے، وہاں پر عبادت سے غفلت برتتے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے، تو شاید اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اتنا بڑا آفر اتنی آسانی سے تو اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھی بہترین اور قیمتی چیز کو پانے کے لیے انسان کو محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے مضمر رکھا، چھپا دیا کہ میرا کون سا بندہ ہے، دیکھتے ہیں، جو تلاش کرتا ہے لیلۃ القدر کو آخری 10 دنوں میں یا ان 5 دنوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ تو 21، 23، 25، 27 اور 29 میں اسے تلاش کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ماشاء اللہ آخری 10 دنوں میں بھی جاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس رات کو تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں میں بھی اعتکاف کیا کرتے تھے اور اسے تلاش کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسان بنانے کے لیے اس کی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ مسلم کی حدیث میں ہے انہا تطلع الشمس یومئذ لا شعاع لها، کہ اس دن، اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اس صبح کو سورج بہت دھیما ہوتا ہے، یعنی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، بالکل چاند کی طرح ہوتا ہے، اس میں نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور اس دن جو ستارے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، جھڑتے نہیں ہیں، بالکل صاف ہوتا ہے آسمان۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بھی بتائی ہے اور اللہ کے رسول نے واضح نہیں کیا، تو یہ بات فضول ہے کہ ہم کسی ایک رات کو خاص سمجھ کر اس پر تکیہ لگائے بیٹھ جائیں، یہ ہماری بھول ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول اس کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے، اعتکاف نہیں کرتے تھے، اس کی نشانیاں نہیں بتاتے تھے۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول اپنی کمر کس لیتے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کی تلقین کرتے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے کبھی کسی رات کو اتنی محنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا عبادت میں اللہ کے رسول کو، جتنی اللہ کے رسول ان آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے عبادت کے لیے۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ کوئی رات خاص اللہ کے رسول بتا دیتے تو اللہ کے رسول خود بھی محنت نہیں کرتے تھے اور اتنی زیادہ اللہ کے رسول نشانیاں نہیں بتاتے تھے اور اتنی زیادہ اللہ کے رسول کوشش نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول نے اسے نہیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے واضح نہیں کیا ہے اپنے اچھے بندوں کو، اپنے فرمانبردار اور اپنے نیک بندوں کو پہچاننے کے لیے۔ تو ہمیں اس کے علاوہ اور کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیے دیکھتے ہیں اسلاف کو، وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ ہمارے جو اسلاف، جو نیک لوگ گزرے ہیں، صحابہ اور ان کے بعد تابعین و تبع تابعین، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگ سب سے پہلے جب جو آخری عشرہ آتا تو راتوں کو غسل کیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ ایکٹیو ہو جائیں، فریش ہو جائیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ خوشبو لگایا کرتے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب تو آسمان سے فرشتے نازل ہونے والے، اب ہمیں زیادہ معطر اور فریش ہونا چاہیے، اسی لیے وہ لوگ فریش ہوا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم فریش اور ایکٹیو ہو جائیں اور پوری چستی کے ساتھ جم کر عبادت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو ہمیں بہت زیادہ کثرت سے یہ دعا پڑھنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم انکا عفون، اللہم اے اللہ انکا عفون، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اس دعا کو کثرت سے پورے 10 راتوں کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اور ہر رات کا ایک ٹائم ٹیبل کے جیسا بنا لیں کہ اس رات کو میں اپنی مغفرت کا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کروں گا اور اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لوں گا۔ ایک رات کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کروں گا، ایک رات کو اپنے لیے، ایک رات کو بچوں کے لیے، اور ایک رات کو اپنے گھر والوں کے لیے، اور آخرت کے لیے ایک رات۔ تو ایک اندازہ لگا لیں کہ آپ کس کس رات کو ایک ایک چیز مانگیں تاکہ آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہا کریے، اور ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کریں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے۔ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ زبان چل رہی ہو اور ذہن کہیں اور ہو، بلکہ پورے خیال کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، پوری ایکٹیونیس اور فریشنس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی آپ کے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اور کوشش کریں
کریں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کی فضیلت اگر ہم سے محروم ہو گئے تو ہم بہت بڑے محروم ہیں۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ یا ذل جلال والاکرام ہمیں بھی لیلۃ القدر نصیب فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔